دوستوں، آج وہ عظیم و شان اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے جس کا عالم اسلام بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے اور یہ تیسرا دولت والا منگل کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ اور منگل کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ دوستوں، ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بعد جو بابرکت اور نور والا مہینہ ہم سب کے درمیان تشریف لے آئے گا وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ دوستوں، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے اور ہر مسلمان پورے 30 دن روزے رکھتا ہے۔ دوستوں، آج آپ لوگوں کی خدمت میں جو عمل لے کر آیا ہوں وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا مقصد اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہے۔ ہر مسلمان اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے روزے رکھتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی اپنے منہ سے اقرار کرے تبھی پتہ چلے گا کہ وہ روزے دار ہے۔ تو دوستوں، آج کا جو یہ خاص عمل ہے، آج کا جو یہ خاص وظیفہ ہے وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی ہے۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے۔ دوستوں، اگر آپ لوگ بھی جلد کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے اور وہ بھی اترنے کا نام نہیں لے رہا تو قرض اترنا بھی شروع ہو جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے اور یہ منگل کا دن ہے۔ جو بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اگر آج اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت کے سائے تلے آنا چاہتے ہیں تو آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے، اتنا قریب ہوں گے کہ اللہ اپنا دوست بنا لے گا۔ جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو پھر پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اللہ پاک کے دوست کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے مہینے میں یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ پاک کو راضی کر لیں گے۔ اس مہینے میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔
اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا اللہ پاک غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کی 19 تاریخ پیر کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا، پھر پتہ نہیں آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ کیا آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے؟ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ منگل بہت سارے آئیں گے، منگل ہر ہفتے آتا ہی ہے، لیکن ماہ شعبان کا یہ تیسرا منگل سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کا رزق و دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، پورے سال کی مصیبتوں، ٹینشن اور ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، فرانس، اٹلی، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیے گا اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ کوئی قرآن کی سورت پڑھتے ہیں، کوئی روحانی نورانی وظیفہ پڑھتے ہیں اور پانی کے گلاس پہ دم کرتے ہیں اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کس طرح سے اللہ پاک کی ذات آپ پر رحم اور کرم کے دروازے کھول دیتی ہے، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے اندر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان کے مہینے کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے اور پورے مہینے کے باقصر روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اس کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ آپ ایک روزہ بھی چھوڑتے نہیں تھے اور پورے 30 روزے رکھتے تھے۔ اتنے روزے رکھتے تھے کہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ توجہ دلانے کا مقصد کیا ہے، نبی پاک کیوں توجہ دلا رہے ہیں پورے مہینے کا روزہ رکھ کے، کہ آپ لوگ پورے مہینے کا روزہ رکھ کے اس بات کو سمجھ جاؤ کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے اور اس مہینے کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوخ کی گئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے اور یہ دوسرے عشرے کا بھی اختتام ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج لازمی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رحم چینل کو ابھی سبسکرائب کریں
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وجہ بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے. آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی 19 تاریخ اس سال میں صرف ایک بار آتی ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس بات کو ملاحظہ کر لیجئے گا. لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا فرما لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے آمین میں ضرور بولنا ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ ہے اور یہ منگل کا دن ہے، تو لہٰذا آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ. میرے مولا تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ. میرے مولا تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کا واسطہ. میرے مولا ہم سب کی تمام دل کی نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے. جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما دے. میرے مولا جو لا علاج بیماریوں کے شکار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما. میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما. گناہوں پر شرمندگی عطا فرما. ندامت والا دل عطا فرما. میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر عطا فرما. جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے. جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے. میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر عطا فرما. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پہ نظر رحمت اور نظر کرم فرما. ان کی مدد کا بہترین بندوبست فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. توجہ کیجئے گا، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ والو اس سے پہلے آپ لوگ، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے ویڈیو کو اسکپ کر بھگا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں. ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. بس آپ لوگوں نے وظیفہ ایک اچھے انداز میں سمجھنا ہے. ویڈیو پوری دیکھیں، سمجھ کے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں. انشاءاللہ 100% سننے کا بھی ثواب ملے گا، اور جب وظیفہ پڑھیں گے تو بے شک کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ لوگ کوشش کریں گے نماز والا پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. میرے مولا آپ لوگ نیت اس طریقے سے کریں گے کہ میرے مولا مجھے قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما. اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں. کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں. آپ کے گھر میں تناؤ بہت ہے، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں، تو اللہ والوں گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں. رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں. پہلے گزارا اچھا ہو رہا تھا لیکن اب گزارا نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں چلتا پیسہ کب آتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے، تو رب سے برکت طلب کریں. اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا. بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں. اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں. اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم. آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں. اللہ والوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس عمل کو پڑھیں. یوں محسوس کریں وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ صرف 41 بار یہ رب کریم کا نام پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی. آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی.
آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام کی رب کریم کا وہ جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کو ڈائریکٹ راضی کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں اپنی جلال میں آ جاتی ہیں۔ جس بندے کے لیے رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں آج یا ذل جلالی والاکرام کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، اس گھر کی تمام غربت، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر مانگی گئی دعا قبول و منظور ہوگی۔ اللہ والوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 41 بار پڑھیے گا۔ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، پورا دل لگا کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ والوں، ایسا نہ ہو کہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر گما رہے ہیں، یا پھر سوچ میں، تصور میں کوئی اور ہے، یا پھر آپ لوگوں کا دماغ اور دل دونوں وظیفے میں لگ ہی نہیں رہا۔ ایسا نہیں کریے گا۔ وظیفہ اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اپنے مقصد کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ لوگ یا ذل جلالی والاکرام پڑھیں گے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے دشمنوں کی تو چیخیں نکال دیتا ہے، نصیب کو اجاگر کرتا ہے، رب کی رحمتوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلالی والاکرام 41 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ایک قرآنی دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا بھی بہت خاص ہے۔ یہ دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بہت ہی خاص دعا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اسے دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دعا اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ جب برے وقت میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے، کیونکہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین پالنے والی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اپنی تمام کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک کے حوالے کر دیں گے تو اللہ رب العزت خود بخود آپ کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دیں گے۔ اب آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا ذل جلالی والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک بہت ہی خاص نام ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ پاک کی بے نیازی ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور بے شمار پیسہ ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ جب کسی پر رب رزق کھول دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج اپنی تمام رزق کی تنگی کے لیے، تمام کاروبار کے مسائل کے لیے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو آپ نے طلب کرنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے. آج کا چوتھا اور آخری عمل بہت ہی خاص ہے. یا رحمانو. یا رحمانو کسے کہتے ہیں؟ اے رحم کرنے والے. اور رحم کیا ہے کہ اگر ہم پر اللہ پاک کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو اللہ والوں ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں, ہمارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں, ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ پاک کا قرب کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آئے تو نہ ہی شکلیں دیکھے نہ ہی اعمال دیکھے, اور اللہ پاک چھپڑ پھاڑا عطا فرما دے. تو اللہ والوں یہ رب کی صفت یا رحمان ہے. آپ نے جس طرح سے اس وظیفے کو شروع کرا بسم اللہ کے ساتھ, بسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں جبریل امین نے ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ وہ آیت ہے کہ جب بھی آپ کے امتی بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہو جائے گی. تو میں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ درود پاک کب پڑھنا ہے اور وظیفہ کیسے شروع کرنا ہے, اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے, پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے, پھر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے, پھر آخر میں آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے. ترتیب جو ہے وہ اس کے مطابق ہی پڑھیے گا. اللہ والوں یہ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. اللہ پاک کی توجہ اگر آپ کو تھوڑی سی مل گئی, آپ کی زندگی کیا آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی. آپ کی 7 نسلیں آپ کی محنت کا رزق کھائیں گی. بس آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں. اللہ والوں جو لوگ بھی ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں ان کے رشتہ دار, ان کے گھر والے موج اڑاتے ہیں, مزے اڑاتے ہیں. اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پورے سال کی رحمتیں برکتیں, پورے سال کی مال و دولت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا. تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھا. اور اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے. یا رحمانو 1 بار ہو گیا, یا رحمانو 2 بار ہو گیا, یا رحمانو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 21 بار پڑھنا ہے. 21 ٹائمز آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے. یا رحمانو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں, اور جو آپ کی حیثیت ہو, جو آپ کی طاقت ہو, وہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ ضرور کریں. صدقہ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, رب کی توجہ بھی ملتی ہے, اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آتے ہیں, عمر میں بھی برکت ہوتی ہے, صحت میں بھی برکت ہوتی ہے, اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتا ہے, بچوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے, گھر کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں. صدقہ ضرور دیا کریں. جو آپ کی توفیق کو صدقہ کریں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. آپ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں. اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگا کریں. میں بارہا آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں, آپ لوگ وظیفہ سے ہی پڑھتے ہیں, محنت سے پڑھتے ہیں, توجہ سے پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہوئے اگر سستی کر جاتے ہیں. دعا آپ لوگوں نے بہت ایکٹیو انداز میں مانگنی ہے. اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے دعا مانگے, رو رو کر مانگے, اور اس طرح سے مانگے جیسے حال دل آپ لوگ اپنے خدا کو سنا رہے ہیں. اللہ والوں جو لوگ اپنے دکھ درد خدا کے آگے رکھتے ہیں ان کو پھر دوبارہ کبھی ذلیل و رسوا ہونا نہیں پڑتا. اللہ پاک ضرور ان کی بات سنتا بھی ہے اور ان کی دلجوئی بھی فرماتا ہے, ان کی مدد بھی فرماتا ہے. جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے حال دل سناتے ہیں, اللہ والوں بات یہ ہے, آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہوتی, پورے خاندان میں بات بھی پھیل جاتی ہے, تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ دوست اس کو بنائیں جو آپ کا رازدار ہو, اور سب سے بہترین دوست وہ رب ہے. آپ لوگ رب کو اپنا دوست بنائیں, رب آپ کو اپنا دوست بنائے گا. آپ جب جس کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے, تقوی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ گزاریں, اہل بیت کی محبت میں گزاریں, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.